فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت بزم کے لیے اور میرے مہربان سننے والوں کے لیے میں جو کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے میزان الحکمت، جلد نمبر 6، اور عقل کے زمرے میں احادیث پڑھ رہی ہوں۔ میرا نام ملکہ جعفری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پڑھنا پسند آئے گا اور ہم سب مل کے جو کتاب پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس سے ہماری معلومات میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 635 ہے، کیونکہ 634 تک میں نے پچھلا بیان ریکارڈ کیا تھا۔ اس کی حدیث کا نمبر ہے 2811، ہیڈنگ ہے عقل مند ترین انسان۔ خبردار، آگاہ رہو کہ عاقل ترین وہ ہے جس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی، اس کی اطاعت کی، اپنے دشمن شیطان کو پہچانا، پھر اس کی نافرمانی کی، اپنی اصل قیام گاہ کو پہچانا، پھر اس طرف سے دھارا اور اپنے جلد کوچ کر جانے کو سمجھ لیا، پھر اس کے لیے زاد راہ مہیا کیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد 77، پیج نمبر 179۔ عقل مند ترین انسان وہ نیکوکار ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جاہل ترین شخص وہ گناہگار ہے جو عذاب الہی کی طرف سے مطمئن ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 131، جلد 77، پیج نمبر 165۔ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ پستی سے دور ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ باحیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو جاہلوں کو سزا دینے، پیج نمبر 636 ہے، میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل مند ترین انسان وہ ہے جس کی کوشش زبانی باتوں پر غالب آتی ہے اور وہ اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہشات پر غالب رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو حق کے لیے خاضع ہو کر اپنی طرف سے اس کا حصہ دیتا ہے، حق کے ساتھ عزت پاتا ہے، اسے قائم کرنے میں سستی سے کام نہیں لیتا اور اس پر اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل مند ترین انسان وہ ہے جس کی نتائج پر سب سے زیادہ نگاہ ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی خاطر مدارات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد 75، پیج نمبر 52۔ تم میں عقل مند ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا مطیع ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے عیوب کو دیکھتا ہے اور دوسروں کے عیوب سے ناواقف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، پیج نمبر 637 ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، حق کے سامنے جھک جاؤ تو عقل مند انسان بن جاؤ گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 136۔ کافی، جلد اول، پیج نمبر 16۔ عقل کے اعتبار سے افضل وہ ہے جو اپنے معاش کو اچھے طریقے سے چلاتا ہے اور اپنے معاد آخرت کو سدھارنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل کے اعتبار سے کامل ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے اور خدا کا فرما بردار ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد 77، پیج 154، جلد اول، صفحہ نمبر 106۔ حدیث کا نمبر ہے 2812، ناقص ترین عقل والا انسان، یہ ہیڈنگ ہے۔ عقل کے اعتبار سے ناقص ترین انسان وہ ہے جو صاحبان اقتدار سے ڈرتا اور ان کا اطاعت گزار ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد 77، پیج نمبر 154۔
عقل کے اعتبار سے ناقل ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے سے پست آدمی پہ ظلم کرے اور معذرت طلب کرنے والے کو معاف نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 228 اور پیج نمبر 278۔ اب صفحہ نمبر ہے 638۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب عقل کی کمزوری پر دلالت کرنے والی چیزیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2813۔ ایسے لوگ عقل مند نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ تم خیال کرو گے کہ وہ سب کے سب ایک جان ہیں مگر ان کے دل ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک آیت نمبر 10۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم ان کی بات سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ وَإِذْ نَادَيْتَهُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 58۔ اور جب تم اذان دے کر نماز کے واسطے لوگوں کو تو بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کی ہنسی اڑاتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بالکل بے عقل ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا او لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، سورہ بقرہ آیت نمبر 170۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو مانو تو یہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی راہ راست پہ چلتے رہے ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 171، پیج نمبر 639 ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثل اس شخص کی مثل ہے جو ایسے جانور کو پکار کے اپنے حلق پھاڑے جو آواز اور پکار کے سوا سنتا سمجھتا خاک نہ ہو۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حدیث شریف ہے کہ حیف ہے تم پر، میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت بھی گوارا ہے؟ جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اضطراب کے مارے ایسے گھومنے لگ جاتی ہیں گویا تم موت کے گرداب میں ہو، اور جاں کدی کی غفلت مدہوشی تم پر طاری ہے۔ میری باتیں گویا تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی، تم ششدر رہ جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے شاید تمہارے دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ عقل سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 34۔ حضرت علی علیہ السلام اہل کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جن کے جسم تو حاضر ہیں، عقل غائب ہیں اور خواہشیں جدا جدا ہیں، جن پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، جبکہ اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس حاکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 97، پیج نمبر ہے 640۔ اے الگ الگ طبیعتوں اور پراگندہ دل و دماغ کے رکھنے والوں جن کے جسم موجود اور عقلیں گم ہیں، میں تمہیں نرمی اور شفقت سے حق کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور تم اس سے اس طرح بھڑک اٹھتے ہو جس طرح شیر کی ڈکار سے بھیڑ بکریاں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 131۔ اہل دنیا کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان میں کچھ بندھے ہوئے چوپائے اور کچھ آزاد ہیں، جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور انجانے راستے پر سوار ہو لیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، مکتوب 31۔ لوگوں اس بات کو جانے رکھو کہ جو شخص اپنے بارے میں جھوٹی باتیں سن کر بے قرار ہو جائے وہ عاقل نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 46، تحف العقول، پیج نمبر 148، کافی، جلد اول، پیج نمبر 50۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، مجنون، باب مکمل طور پر مجنون۔ حدیث نمبر ہے 2814، ہیڈنگ ہے عقل میں اضافے کے مواجب۔ عقل ایک ایسا عزیزہ ہے جو علم و تجربات سے، پیج نمبر 641 ہے، سے بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل میں اضافے کے لیے تعلیم سب سے بڑا معاون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم،
تم عقل ہی سے متوازن ہو، لہٰذا اسے علم کی مدد سے اور بڑھاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، علم میں زیادہ نظر رکھنے سے عقل کھلتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 159، حکمت میں زیادہ نظر رکھنے سے عقل برابر ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 247، علماء کے آداب عقل کی زیادتی میں ہیں اور اذیت سے ہاتھ روک لینا کمال عقل ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 141، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جلد اول پیج نمبر 141، اور اس کتاب میں ہے علماء کا ادب۔ جاہل پر رحم کھانا عقل کے موقت ترین اسباب میں سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے تجارت، نیز باب انورٹڈ کامہ میں ہے تجارت کا ترک کر دینا۔ صفحہ نمبر 643 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2815۔ عقل کو کامل کرنے کے عوامل۔ کوئی شخص اس وقت تک عاقل شمار نہیں ہوگا جب تک تین چیزوں کو پائے تکمیل تک نہ پہنچائے۔ نمبر 1، غصے اور رضامندی کی حالت میں اپنی طرف سے حق کی ادائیگی۔ نمبر 2، لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرنا جو خود اپنے لیے پسند ہو۔ نمبر 3، لغزش کے موقع پر حلم کو استعمال کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تحف العقول پیج نمبر 234، بہار جلد 78 پیج نمبر 232۔ تین چیزوں میں عقل کامل سمجھی جاتی ہے: خدا کے لیے تواضع و انکساری، نمبر 2 حق الیقین، نمبر 3 خیر کی بات کہنے کے سوا خاموشی اختیار کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد اول پیج نمبر 131، جو چیز تمہارے کام کی نہیں اسے چھوڑ دینے سے تمہاری عقل کامل ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ معاویہ کے پاس عقل کا تذکرہ چھڑا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حق کی اتباع کے بغیر عقل کامل نہیں ہو سکتی۔ معاویہ نے کہا، آپ لوگوں کے دل میں تو صرف یہی ایک بات ہے۔ بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 127۔ صفحہ نمبر 643 ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ جس شخص میں یہ تینوں حصے ہوں گے اس کی عقل کامل ہوگی، اور جس میں ایک بھی نہیں ہوگا وہ بے عقل ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت، اور نمبر 3، امر الہی پر صبر۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 77 پیج نمبر 158، جلد اول پیج نمبر 106۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت عقل سے بڑھ کر کسی افضل طریقے پر نہیں ہوتی۔ جب تک کسی شخص میں یہ مختلف خصلتیں نہ پائی جائیں اس وقت تک اس کی عقل کامل نہیں ہوتی۔ اس کی کفر و برائی کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ نمبر 1، اس سے کفر و برائی کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ نمبر 2، خیر و ہدایت کی اس سے توقع رکھی جائے۔ نمبر 3، اس کا وافر مال راہ خدا میں خرچ ہو۔ نمبر 4، فالتو باتیں اس کے منہ سے نہ نکلے۔ نمبر 5، دنیا میں اس کا صرف قوت لا یموت ہو۔ نمبر 6، جب تک زندہ رہے علم سے کبھی سیر نہ ہو۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے ذلت محبوب ہو بنسبت اللہ کے غیر کے ساتھ عزت پسند کرنے کے۔ نمبر 8، شرف و بزرگواری سے زیادہ اسے تواضع و انکساری پسند ہو۔ نمبر 9، اپنے غیر کی تھوڑی سی نیکی کو بھی زیادہ سمجھے، پیج نمبر 644 ہے، اور اپنی طرف سے زیادہ نیکی کو بھی کم سمجھے۔ نمبر 10، تمام لوگ اسے مجسم بھلائی سمجھیں اور وہ خود اپنے آپ کو کم جانے، اور تکمیل امر الہی یہی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کافی جلد اول پیج 19۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل سے کوئی چیز افضل نہیں جس سے خدا کی عبادت کی جائے۔ نیز کوئی مومن اس وقت تک عقل مند نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ 10 خوبیاں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، لوگوں کو اس سے خیر کی توقع ہو۔ نمبر 2، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ نمبر 3، دوسروں کی تھوڑی سی نیکی کو زیادہ جانے۔ نمبر 4، اپنی زیادہ نیکی کو کم سمجھے۔ نمبر 5، علم کے حصول سے نہ اکتائے۔ نمبر 6، حاجت مندوں کی طلب سے تنگ نہ ہو جائے۔ نمبر 7، قوت سے زیادہ عجز پسند ہو۔ نمبر 8، توانگری سے زیادہ ناداری پسند ہو۔ نمبر 9، دنیا سے اس کا حصہ صرف قوت لا یموت تک محدود ہو۔ اور نمبر 10، جب کسی کو دیکھے تو کہے یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اسی طرح جب کسی کو دیکھے کہ وہ اس سے بہتر اور زیادہ متقی ہے تو اس کے لیے متواضع ہو جائے کہ اس سے جا ملے، تاکہ اس سے جا ملے۔
نیز جب کسی ایسے کو دیکھے جو اس سے پست و ادنا ہو تو کہے ہو سکتا ہے اس کی اچھائی پوشیدہ اور برائی ظاہر اور ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو۔ چنانچہ جو شخص ایسا کرے گا وہ بزرگی کے بلند مدارج تک جا پہنچے گا اور اپنے زمانے کے لوگوں پر سرداری کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 108، صفحہ نمبر 645 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 109، حدیث 605، پیج نمبر 140، جلد 78، پیج نمبر 336۔ نیز باب انورٹڈ کامہ میں ہے قوت عقل پر دلالت کرنے والی چیزیں۔ حدیث نمبر ہے 2811، معیار عقل کو کیسے جانچا جائے؟ عقل کی کیفیت اس کی کمیت مقدار پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، انسان کے مکتوب، خط وغیرہ سے اس کی عقل و بصیرت پر استدلال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے قاصد، ایلچی وغیرہ سے اس کی فہم و فراست پر امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 76، پیج نمبر 50، جلد اول، پیج نمبر 130۔ عفت، پاک دامنی اور قناعت سے آراستہ ہونے سے انسان کی عقل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، انسان کی زبان سے جو باتیں ہوتی ہیں اس سے اس کی عقل کو جانچا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، انسان کے کثرت وقار اور حسن تحمل سے اس کی عقل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پیج نمبر 646 ہے۔ تمہارا قاصد تمہاری عقل کا ترجمان ہے اور تمہاری طرف سے کامیاب ترین ترجمانی کرنے والا تمہارا خط ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 76، پیج 50، نہج البلاغہ، حکمت 301۔ تین چیزوں سے تین قسم کے لوگوں کی عقل کا پتہ چل سکتا ہے: نمبر 1 قاصد، نمبر 2 خط، نمبر 3 تحفہ۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اگر تم کسی شخص کی عقل کو ایک نشست میں آزمانا چاہو تو دوران کلام کوئی انہونی بات کہہ دو، اگر وہ اس کا انکار کر دے تو صاحب عقل ہے اور تصدیق کر دے تو احمق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج 131۔ 6 چیزوں سے لوگوں کی عقلوں کو آزمایا جا سکتا ہے: نمبر 1 غصے کے موقع پر بردباری، نمبر 2 خوف کے وقت صبر، نمبر 3 کسی چیز کی چاہت میں میانہ روی، نمبر 4 ہر حالت میں اللہ کا تقوی، نمبر 5 اچھے انداز میں خاطر مدارات، اور نمبر 6 کم سے کم دشمنی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، 6 چیزوں کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کو آزمایا جا سکتا ہے: نمبر 1 ہم نشینی، نمبر 2 لین دین، نمبر 3 دوستی، نمبر 4 جدائی، نمبر 5 توانگری، نمبر 6 تندرستی۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، 3 چیزوں سے لوگوں کی عقلوں کی آزمائش کی جا سکتی ہے: نمبر 1 مال، نمبر 2 دوستی، اور نمبر 3 مصیبت۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، پیج نمبر 637 ہے۔ فی البدی گفتگو سے لوگوں کی عقلوں کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، سرگردانی کے موقع پر لوگوں کی عقلوں کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، کثرت سے راہ ثواب پر، ثواب جو لکھا ہے یہ سواد سے ہے، راہ ثواب پر چلنا عقل کے لیے زیادہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، عقل کے باوقار ہونے کو خوشی، بقول رضامندی اور غم میں آزمایا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، انسان کی رائے اس کی عقل کا ترازو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، مال بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے مالک کی کتنی عقل ہے، حاجت دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ حاجت مندی کی کتنی عقل ہے، مصیبت بتا رہی ہوتی ہے کہ جس پر نازل ہوتی ہے اس کی عقل کس قدر ہے، اور غیظ و غضب اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ غضبناک انسان کی عقل کا معیار کیا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام، تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 352۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، گمان باب انسان کا گمان اس کی عقل کا ترازو ہے۔ نیز عنوان انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے تینت، نیز عنوان انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے امتحان، پیج نمبر 648 ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2817۔ جو میں نے پچھلی حدیث پڑھی تھی اس کا میں نے نمبر کہا تھا 811، اس لیے کہ وہ کچھ مٹا ہوا تھا، لیکن کیونکہ یہ کتاب کی جو فوٹو کاپی کی گئی ہے اس میں کہیں کہیں کے اوپر بہت ہی ہلکا پرنٹ آیا ہے، تو جو پچھلی حدیث میں نے پڑھی ہے وہ اس کا نمبر ہے 2816 اور یہ ہے 2817، پیج نمبر ہے 648 اور ہیڈنگ ہے علامات عقل۔ عقل کی علامتوں میں ہے
نمبر 1 غرور و فریب کے گھر، دنیا سے پہلو تہی۔ نمبر 2 ہمیشہ کے گھر، بہشت کی طرف رجوع و توجہ۔ نمبر 3 اہل قبور کے لیے توشہ آخرت کا بھیجنا۔ نمبر 4 اور حشر و نشر، قیامت کے لیے تیار رہنا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد 77، صفحہ نمبر 176۔ عقل مند کی علامتوں میں یہ ہے کہ اس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جب اس سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیتا ہے۔ نمبر 2 جب سب لوگ بات کرنے سے عاجز آ جائے تو وہ بولتا ہے۔ نمبر 3 ایسی رائے پیش کرتا ہے جس میں رائے طلب کرنے والی کی بہتری ہوتی ہے، جس میں تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو اور وہ یوں ہی بیٹھا رہے تو وہ احمق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، کافی جلد اول، پیج نمبر 19، قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار، جلد اول، پیج 106، باب عقل کی علامتیں اور اس کی لشکر، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اور نیچے حاشیے میں لکھا ہے نمبر 1 ملاحظہ ہو، دل، باب دل کی کشادگی، پیج نمبر 649 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2818، قوت عقل کی دلیل ہے، اس کی ہیڈنگ ہے قوت عقل کی دلیل۔ تفصیل میں لکھا ہے کہ کثرت سے راہ ثواب اختیار کرنا، ثواب یہی سواد باؤ الف بے ہے، اختیار کرنا زیادہ عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 71، پیج نمبر 290، جلد اول، پیج نمبر 159، جلد 78، صفحہ نمبر 14، شرح ابن ابی الحدید، جلد 18، پیج نمبر 217، نہج البلاغہ، حکمت 71۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو خواہشات گھٹ جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، تمہاری عقل کے کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم عقل ہی کے لیے مدد حاصل کرو۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جس کی عقل کامل ہوتی ہے وہ خواہشات کو حقیر سمجھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جس کی عقل قوی ہوتی ہے وہ کثرت سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جو شخص دنیاوی نعمتوں پر اپنے نفس سے ناراض ہوتا ہے، سمجھ لو کہ اس کی عقل مکمل ہو چکی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل کی گہرائی پر جو چیز سب سے زیادہ دلالت کرتی ہے وہ حسن تدبیر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، پیج نمبر ہے 650۔ انسان 3 صورتوں میں بدل جاتا ہے۔ نمبر 1 بادشاہوں کا قرب، نمبر 2 حکمرانی، نمبر 3 غربت کے بعد امیری۔ جو شخص ان تینوں صورتوں میں تبدیل نہیں ہوتا وہ اپنی اسی حالت پہ قائم رہتا ہے، وہ قوی، پختہ، بروایت محکم عقل اور مستقیم خلق کا مالک ہوتا ہے۔ جس کی عقل کا، حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جس کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے کی تعریف میں فرمایا کہ اس نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کا ڈھیل ڈور، لاغر و تن اور توش ہلکا ہو گیا، اور اس کے لیے بھرپور درخشندگیوں والا نور ہدایت چمکا جس نے اس کے سامنے راستہ نمایاں کر دیا اور اسے سیدھی راہ پر لے چلا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 220، قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب عقل کو کامل کرنے کے عوامل، حدیث نمبر ہے 2819، عقل کو کمزور کرنے والی چیزیں۔ خواہشات و شہوات کے درمیان عقلیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، پیج نمبر 651 ہے، فضول باتوں کے حصول سے عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، انسان کے دل میں جتنا تکبر آتا جائے گا اسی قدر اس کی عقل کم ہوتی جائے گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 186۔ انسان کی خود پسندی اس کی عقل کے حریفوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 72، پیج نمبر 317، نہج البلاغہ، حکمت 212۔ انسان کی خود پسندی اس کی عقل کی کمزوری کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 160۔ جو شخص جاہل کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی عقل ناقص ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 160۔ کوئی شخص کسی بات پہ ہنسی مذاق نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اپنی عقل کا ایک حصہ اپنے سے الگ کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 76، پیج نمبر 60۔ نہج البلاغہ، حکمت، پیج نمبر 450۔ جو شخص 3 چیزوں پر مسلط کرے گا وہ اپنی عقل کی تباہی کے لیے اپنی خواہشات کی مدد کرے گا۔
نمبر 1، جو لمبی چوڑی آرزوؤں سے اپنی فکر کے نور کو تاریکی میں بدل دے۔ نمبر 2، جو فضول باتوں سے مختلف قسم کی حکمتوں کو محو کر دے۔ پیج نمبر 652 ہے۔ نمبر 3، اپنی شہوات کے ساتھ عبرت کے نور کو بجھا دے، بس گویا وہ اپنی عقل کی تباہی کے لیے اپنی خواہشات کی امداد کرے گا، اور جس کی عقل خراب ہو گئی وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 137، کافی، جلد نمبر 1، پیج نمبر 17۔ جو شخص صاحبان عقل کی باتوں کو غور سے سننا چھوڑ دے گا، اس کی عقل مر جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 160۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب طمع و لالچ سے عقل مار کھا جاتی ہے، نیز خود پسندی، باب خود پسندی عقل کے لیے آفت ہے۔ حدیث نمبر ہے 2820، ضعف عقل کے دلائل۔ جب عقل کم ہوتی ہے تو فضول باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کا انداز تخاطب ناشائستہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جو تمہاری طرف جھکے اس سے بے اعتدائی، اپنی عقل میں کمی کرنا، اور جو تم سے بے رخی اختیار کرے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ پیج نمبر 653 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 74، پیج نمبر 162۔ نہج البلاغہ، حکمت 451، اور اس میں ہے اپنے حظ و نصیب میں کمی کرنا۔ جو کسی عقل مند کو ضائع کر دیتا ہے، اپنی عقل کی کمزوری کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جاہلوں کی صحبت بے عقلی کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، کثرت آرزو عقل کی خرابی کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جنگ جبل کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اہل بصرہ کی خدمت میں فرمایا، تمہاری زمین سمندر کے پانی کے قریب اور آسمان سے دور ہے، تمہاری عقل سبک اور دانائیاں خام ہے، تم ہر تیر انداز کا نشانہ، ہر کھانے والا کا لقمہ، اور ہر شکاری کی صید افگینیوں کا شکار ہو۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 14۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب ناقص ترین عقل والا انسان، پیج نمبر 654 ہے۔ حدیث نمبر 2821 ہے۔ حد عقل، یہ ہیڈنگ ہے۔ عقل کی حد یہ ہے کہ فانی دنیا سے کٹ کر باقی آخرت سے رشتہ جوڑا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل کی حد یہ ہے کہ انجام پر نظر رکھی جائے اور قضا کے ہاتھوں جاری ہونے والے فیصلوں پر راضی رہا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ حدیث نمبر 2822، عقل کی بنیاد۔ دین کے بعد عقل کی بنیاد لوگوں سے محبت کا اظہار اور ہر نیک و بد سے نیکی کرنا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد 74، پیج نمبر 401۔ ایمان کے بعد عقل کی بنیاد لوگوں میں محبوب بننا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد اول، صفحہ نمبر 131۔ جلد بازی سے کام نہ لینا عقل کی بنیاد، اور جلد بازی سے کام لینا حماقت کی بنیاد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 160، صفحہ نمبر 655 ہے۔ عقل مندی کی بنیاد لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھنا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 111۔ حدیث کا نمبر ہے 2823۔ افضل ترین عقل افضل ترین عقل عبرت حاصل کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، افضل ترین عقل حق کو پہچاننا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 7۔ احسن عقل برائیوں سے دور رہنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل کی افضل ترین طبیعت عبادت ہے، اس کے لیے پختہ بات علم ہے، اس کا اہم ترین حصہ حکمت ہے، اور افضل ترین ذخیرہ نیکیاں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 131۔ حدیث کا نمبر ہے 2824۔ ہیڈنگ ہے عقل کا ثمرہ۔ عقل کا ثمرہ استقامت و پائیداری ہے، پیج نمبر 656 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل کا ثمرہ حق کو لازم پکڑنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل کا ثمرہ دنیا سے ناراض ہو رہنا اور خواہشات کا قلع قمع کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل ایک درخت کے مانند ہے جس کا پھل حیا اور سخاوت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، کامل عقل بری طبیعت پر غالب رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 9۔ عقل کی جڑ پاک دامنی ہے، اس کا پھل گناہوں سے دوری۔
حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 7۔ اذیتوں سے ہاتھ روک لینا عقل کا ثمر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عبرت حاصل کرنا اور بات کو پلے باندھنا عقل کی کمائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے یہودا کی اولاد میں سے شمعون بن لادی بن یہودا نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہمیں بتائیے کہ عقل کیا ہے، کیوں کر ہے، اس کی کتنی شاخیں ہیں اور ان سب کی کیا تعریف ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل جہالت، پیج نمبر ہے 657، جہالت سے روک تھام اور بچاؤ کا نام ہے۔ نفس خبیث ترین چوپائے کی مانند ہے، نفس خبیث ترین چوپائے کی مانند ہے، جسے اگر باندھ کر نہ رکھا جائے تو ادھر ادھر چلا جائے، اسی لیے عقل اسے جہالت کے پاس جانے سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور اسے کہا قریب آ، وہ آ گئی، پھر فرمایا پلٹ جاؤ، پلٹ گئی۔ اس وقت خداوند نے عز و جل نے فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تجھ سے بڑھ کر کوئی اطاعت گزار مخلوق پیدا میں نے نہیں کی، تجھی سے ابتدا کروں گا، تجھی پہ اختتام کروں گا، تیرے ہی لیے ثواب ہوگا اور تجھے ہی عذاب ملے گا۔ عقل کا شعبہ حلم ہے، حلم کا شعبہ علم ہے، علم سے رشد و ہدایت، رشد و ہدایت سے پاک دامنی، پاک دامنی سے خود حفاظتی، خود حفاظتی سے حیا، حیا سے سنجیدگی و وقار، سنجیدگی و وقار سے اچھائی اختیار کرنے کی پابندی، اچھائی کی پابندی سے برائیوں سے نفرت، برائیوں سے نفرت سے خیر خواہ، نصیحت کرنے والے کی اطاعت۔ بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 117، تحف العقول، پیج نمبر 19۔ قول مؤلف، مکمل گفتگو کا مطالعہ کیا جائے، نیز ملاحظہ ہو، علم باب انورٹڈ کامہ میں ہے علم کا ثمرہ، نیز انورٹڈ کامہ میں ہے سخاوت، باب انورٹڈ کامہ میں ہے سخاوت عقل کا ثمرہ ہے۔ پیج نمبر ہے 658، حدیث کا نمبر ہے 2825۔ عقل کے دشمن، یہ ہیڈنگ ہے اس کی، بولڈ ورڈز میں لکھا ہے کہ عقل کے دشمن، خواہشات عقل کے دشمن ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 12۔ خواہشات بیدار اور عقل سوئی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 229۔ خواہشات کی مخالفت جیسی کوئی عقل مندی نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 164۔ خواہشات کی مخالفت اور دنیا سے کنارہ کشی کر کے ہی عقل کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جو خواہشات سے دور رہتا ہے اس کی عقل صحیح و سالم ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 160۔ کتنی ہی ایسی عقلیں ہیں جو حکمران خواہشات کی اسیر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 69، نہج البلاغہ، حکمت 211۔ بردباری چھپانے والا پردہ اور عقل کاٹنے والی تلوار ہے، لہٰذا اپنے خلق کی خامیوں کو اپنے علم و بردباری سے چھپاؤ اور اپنی عقل کی تلوار سے خواہشات کا گلا کاٹو۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج 95۔ نہج البلاغہ، حکمت 424، اور اس میں ہے عقل تیز دھار تلوار ہے۔ نمبر 659 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے شراب خوری کے ترک کرنے کو تاکہ عقل محفوظ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت 252۔ جان لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ 86۔ جو شخص کسی شے سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ اس کی آنکھوں کو اندھا اور دل کو مریض کر دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو بیمار آنکھوں سے اور سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے۔ شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہے اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 109۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ کے قاضی شریح بن حارث نے ایک مکان 80 دینار کا خرید کیا ہے، ایک دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے، تو آپ نے اسے ایک خط تحریر فرمایا جس میں اسے اچھی خاصی تنبیہ فرمائی اور آخر میں تحریر فرمایا، عقل خود گواہی دے گی جب تو خواہشوں کے بندھن سے الگ اور دنیا کی وابستگیوں سے آزاد ہوگا۔ نہج البلاغہ، مکتوب 3، قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان انورٹڈ کامہ میں ہے خواہشات۔
پیج نمبر 660 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2826۔ انسانی زندگی میں عقل کے مراحل۔ انسان کی 18 سال تک کی عمر تک عقل و حماقت ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش میں مصروف رہتی ہیں۔ جب انسان 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اس پر ان دونوں میں قوی تر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد اول صفحہ نمبر 96، جلد 78، پیج نمبر 82۔ انسان کی عقل 40 سے 50 یا 60 تک بڑھتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 131۔ بچے کو 7 سال کی عمر تک آسودگی دی جائے، 7 سال کی عمر میں ادب سکھایا جائے اور اس سے کام لیا جائے، اس کا قد 23 سال تک بڑھتا ہے اور عقل 35 سال تک مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ تجربات سے فائدہ اٹھائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 104 صفحہ نمبر 96، من لا یحذرہ الفقیہ جلد نمبر 3 پیج نمبر 319، اور اس کتاب میں ہے کہ بچے کو تربیت دی جائے گی اور اس کے قد کی انتہا۔ بچہ 7 سال میں شعور کی حد تک پہنچ جاتا ہے، پیج نمبر 661 ہے۔ 14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، اس کا قد 24 سال تک پورا ہو جاتا ہے، اس کی عقل 28 سال میں مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 پیج نمبر 7۔ بچہ 7 سال میں شعور حاصل کر لیتا ہے، 9 سال کی عمر میں اسے نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال کی عمر میں اسے دوسرے کے ساتھ ایک بستر میں سونے سے روکا جائے، 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، 22 سال تک اس کا قد بڑھتا رہتا ہے اور 28 سال تک اس کی عقل مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ تجربات کی بات اور ہے کہ وہ 28 سال کے بعد فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ بریکٹ پہ لکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 60 پیج نمبر 360۔ عاقل کی جوانی کے ساتھ اس کی عقل بھی جوان ہوتی رہتی ہے، جبکہ جاہل کی جوانی کے ساتھ اس کی جہالت جوان ہوتی رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حدیث کا نمبر ہے 2827۔ عقل کا مسکن۔ عقل کا مسکن دل ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 98، پیج صفحہ نمبر ہے 662۔ عقل کا مقام دماغ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 78، صفحہ نمبر 254۔ عقل کا مقام دماغ ہوتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب تھوڑی عقل کے آدمی کو کہا جاتا ہے تم کس قدر سبک دماغ ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نور الثقلین جلد اول صفحہ نمبر 76۔ قول مؤلف باب، جس چیز سے عقل کو پیدا کیا گیا، نیز باب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے عقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2828۔ عقل کے متعلق متفرق احادیث۔ اپنی عقل کو سب کچھ سمجھنے والا لغزش کھا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 235۔ خاموشی عقل کے لیے راحت و سکون ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 71 پیج نمبر 376۔ تدبیر جیسی کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 14۔ نہج البلاغہ حکمت 113، جسے عقل بٹھا دے اسے جہالت کھڑا کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم آل محمد علیہ السلام کی توصیف میں فرمایا، انہوں